آپ جو ہے ایک تعلیمی ادارہ قائم کریں گے؟ بات دراصل یہ ہے جناب، میں ایک سرکاری اردو میڈیم اسکول کا طالب علم رہا ہوں جی، اور اس میں میری تعلیم پوری نہیں ہو سکی، جی، جس کی وجہ سے میں 10th کلاس میں 2 مرتبہ ناکام رہا۔ اچھا، میرے منصوبے بہت اعلیٰ تھے، میں وہ اسکول کا ہیڈ تھا وغیرہ وغیرہ، اس کے باوجود بھی جب وہ ناکام رہا تو مجھے اپنا محاسبہ کرنے کا موقع ملا، اچھا، اور میں سوچا کہ کیا وجوہات ہے کہ میں IAS نہیں بن سکا، چونکہ میری والدہ کی خواہش تھی کہ میں کلیکٹر بنوں یا سیکرٹری بنوں، تو اس طرح کی باتیں بچپن میں ماں باپ کرتے ہیں، جی، تو بدقسمتی سے وہ احساس ہوا کہ کن وجوہات سے میں نہیں بن سکا۔ خیر بعد میں ہم نے بڑی کوشش کی، اسٹرگل کیا، اس کے بعد میں ہم نے گریجویشن کیا، پھر میں نے لاء کیا، جی، پوسٹ گریجویشن کیا، پھر وکالت بھی شروع کی، لیکن وکالت سے بھی میں مطمئن نہیں ہوا۔ اچھا، اسی اثنا میں حمایت نگر میں ایک اراضی پہ قبضہ ہوا جو وقف کی تھی، جی، تو ایک جلوس ہمارے گھر آیا، پھر صلاح الدین اویسی صاحب کے پاس گیا، ہم پڑوسی تھے، جی، تو کہا کہ آپ لوگ کچھ نہیں کرتے، وکلا نے قبضہ کیا تھا اس پر، اچھا، تو ہم نے اس کو سیریس لیا۔ میں صلاح الدین صاحب نے کہا کہ میٹنگ آپ کے یہاں رکھیے، میں بھی آتا ہوں، ہم نے میٹنگ رکھی۔ جی، یہ 77 کی بات ہے جب وینگل راؤ چیف منسٹر تھے۔ جی، میں سوچ رہا تھا کہ ایسی تعلیم بچوں کو دیں جی، کہ یہ جمہوریت کا دور ہے، ہاں، اگر آپ اپنے بل بوتے پر کچھ کرتے ہیں تو جب کہیں آپ اس کے پھل حاصل کر سکتے ہیں، صرف گورنمنٹ پہ تکیہ کریں اور گورنمنٹ سے توقع کریں تو یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ جی، تو بہرحال یہ ذہن میں آتا تھا کہ کیوں نہ مسلمان بھی اپنا معیاری اسکول قائم کریں۔ مسلمانوں کے بہت سارے مدرسے تھے لیکن وہ معیار پر نہیں آ رہے تھے، جی، کوئی گلا شکوہ ہم سے نہیں ہے، تو وہ ذہن کو رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور اس وقت کے صدر پروفیسر قاری کلیم اللہ حسینی صاحب نے یہ سوسائٹی جو ڈیفنک ہو گئی تھی اچھا، اور جس کے کرایہ دار اس کو ملکیت کا دعویٰ کر بیٹھے تھے، جہاں ہمارا مدینہ پبلک اسکول ہے اور مدینہ ایجوکیشن سینٹر ہے پبلک گارڈن کے سامنے، تو بہت لڑائی جھگڑے برسوں سے چل رہے تھے، جی، تو میں بحیثیت وکیل کے مجھے بڑا فائدہ ہوا، جی، میں عدالت میں بہت سارے مقدمے لڑے، جی، اور الٹیمیٹلی ہم کو 1982 میں اسکول کی بلڈنگ ملی، ملتے ہی ہم نے مدینہ پبلک اسکول قائم کیا، اچھا، اور 80 میں جی، ایک پارٹ آف دی بلڈنگ نامپلی کی حاصل ہوئی تو ہم نے مدینہ ٹیکنیکل کالج کے نام سے قائم کیا، اچھا، اور وہاں ٹیکنیکل کالج میں ITI ہم نے شروع کیا، تو دیکھا تو کیا ہے کہ بچے جو آ رہے ہیں 10th کلاس کے، زیادہ اردو میڈیم کے، جن کو اپنا نام تک لکھنا برابر نہیں آتا تھا، اچھا، تو ہم نے 82 میں اسکول قائم کیا، جی، اور 52 بچوں سے ہم نے شروع کیا، اچھا، اور اس کے بعد میں ساتھ بلڈنگ بنانی شروع کی، جی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اسکول قائم ہوئے جب سے آج تک بھی ہم بچوں کو فرسٹ کلاس بچے پاس ہوئے ہیں، نہ صرف فرسٹ کلاس بلکہ 70 to 80% بچے ڈسٹنکشن میں پاس ہوتے رہے ہیں، اچھا، پھر اسٹیٹ رینک بھی ہمارے بچوں کو ملا ہے، اور اسکول کو 2 وقت بیسٹ اسکول ایوارڈ ملا ہے جی، جو ہماری ہیڈ مسٹریس نے اس کو حاصل کیا ہے، جی، اور ہماری ہیڈ مسٹریس بھی بہت ڈائنامک ہونے کی وجہ سے ہم نے کوئی کمپرومائز کسی کی سفارش پر کسی کو نہ پاس کیا، نہ کسی کو ایڈمیشن دیا، جی، اور نہ کسی ٹیچر کا اپوائنٹمنٹ کیا، جی، یہ بنیادی فلسفے پہ ہم چلتے رہے۔ تو 83 میں ہم نے جونیئر کالج فار گرلز قائم کیا، اچھا، اس کے بعد 94 میں ہم نے ڈگری کالج اچھا، قائم کیا، اور اللہ کے فضل سے ڈگری کالج بھی ہمارا مدینہ ڈگری کالج عثمان یونیورسٹی کے 10 کالجوں میں سے ایک کالج ہے، اچھا، تو بہرحال ایفیلیٹڈ ہے، ایفیلیٹڈ ہے۔ اچھا، تو اس طریقے سے ہمارا کاروان ہوا، پھر ہم نے دیکھا کہ لوگ کہنے لگے کہ بھئی آپ کا کوئی پروفیشنل کالج نہیں ہے تاکہ آپ معیار برقرار رکھ سکیں، تو پھر ہم نے MCA کالج قائم کیا، اچھا، پھر اس کے بعد میں MBA کالج ہم نے قائم کیا، پھر 2006 میں انجینئرنگ کالج ہم نے قائم کیا، پھر کالج آف فارمیسی، اس کے بعد میں اور جو ہے ناظرین السلام علیکم، یہ ہے گواہ نیوز، میں خالد شہباز۔ لاکھوں گھروں کو علم کی روشنی سے منور کرنے والا چراغ آج رات کے آخری پہل گل ہو گیا۔
خواجہ محمد عارف الدین جو کہ عارف الدین کے نام سے ملک و بیرون ملک میں ایک ماہر تعلیم، ایک ریفارمسٹ، تلنگانہ تحریک کے سپاہی کے طور پر جانے جاتے رہے۔ 7 دسمبر کی اولین ساعتوں میں دائی اجل کو لبیک کہا۔ وہ کیئر ہاسپٹل میں زیر علاج تھے۔ جسد خاکی کو آخری دیدار کے لیے دوپہر 1 بجے تا 3 بجے مدینہ پبلک سکول حمایت نگر میں رکھا گیا۔ عارف الدین کے ساتھ ایک عہد کا خاتمہ ہو گیا۔ اوقافی جائیدادوں کو ناجائز قبضوں سے آزاد کروانے کے لیے اب تک جدوجہد اور اس کے تحفظ، اسے علم و دانش کے مراکز بناتے ہوئے انہوں نے پورے ہندوستان میں ایک مثال قائم کی تھی۔ جناب عارف الدین جو پیشے سے وکیل تھے، دور طالب علمی سے حرکیاتی شخصیت رہے، عثمانیہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس یونین کے نائب صدر بھی رہے۔ 1977 میں انہوں نے اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے ایک سیانتی اوقاف کمیٹی قائم کی جس میں شہر کی سرکردہ شخصیات کو شامل کیا گیا تھا۔ اسی اثناء میں انہیں مجلس شورا دستی پارچہ بافی حرمین شریفین کا پہلے رکن اور پھر 1980 میں سیکریٹری منتخب کیا گیا۔ یہ ادارہ سعودی عرب کی معاشی طور پر پسماندہ خاندانوں کو امداد فراہم کرتا رہا، جس کے لیے عورتوں کو خود متفی بنانے کے لیے پارچہ بافی کی ٹریننگ دی جانے لگی اور اس کے لیے ہینڈلوم ٹیکنیشینز کو سعودی عرب روانہ کیا گیا۔ وہاں ایک ٹیکنیکل سکول قائم کیا گیا جس کا نام دارالقضاء مدینہ منورہ رکھا گیا۔ عارف الدین نے نامبلی میں بیت المدینہ وقف عمارت کو کرایہ داروں سے حاصل کرنے کے لیے زبردست جدوجہد کی۔ اس مقصد کے لیے مدینہ ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی قائم کی گئی۔ سوسائٹی نے حمایت نگر میں مدینہ منزل قانونی لڑائی سے حاصل کی، جہاں 7 منزلہ مدینہ پبلک سکول قائم کیا گیا۔ یہ حیدرآباد میں مسلم انتظامیہ کے تحت پہلا انگلش میڈیم پبلک سکول تھا جو معیار تعلیم اور ڈسپلن کی بنیاد پر کسی بھی مشنری سکول کے معیار سے کم نہیں تھا۔ نامپلی پر مدینہ ایجوکیشن سینٹر علمی، ادبی، ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ عارف الدین نے متحدہ آندھرا پردیش کے اقلیتی طلباء کو سول سروسز کے امتحانات میں شرکت کی ترغیب دی اور امتحان کی تیاری کے لیے مدینہ IAS ہاسٹل قائم کیا۔ حمایت نگر میں مدینہ وومنس ڈگری کالج قائم کیا گیا۔ معین آباد میں گلوبل انجینئرنگ کالج، گلوبل کالج آف فارمیسی اور بوائز ہاسٹل قائم کیے گئے۔ میٹرک سے لے کر PhD تک میرٹ میں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کو مدینہ گولڈ میڈل پیش کیے جانے لگے۔ اس گولڈ میڈل پر مہر نبوت کندہ ہے۔ سب سے پہلا گولڈ میڈل ڈاکٹر اوصاف سعید کو پیش کیا گیا۔ 30 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ عارف الدین تلنگانہ کے مجاہدین آزادی میں شامل ہیں۔ 1969 میں وہ تلنگانہ تحریک میں حصہ لینے کی وجہ سے کئی مہینے تک راجمنڈری جیل میں قید رہے۔ اردو کے حق کے لیے انہوں نے زبردست تحریکات چلائی۔ مجاہدین آزادی کو مدینہ ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے ماہانہ وظائف بھی دیے جانے رہے۔ سول سروسز میں پریلم کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کو KM رضی الدین میموریل فاؤنڈیشن کی جانب سے 1 لاکھ روپے کی اسکالرشپ دی جاتی ہے۔ عارف الدین کا انتقال ہندوستانی مسلمانوں کا غیر معمولی نقصان ہے۔ ان کا ہفتہ وار کالم ذرا غور کیجیے، ہر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والوں کو دعوت و فکر دیتا ہے۔ انہوں نے روزنامہ ہمارا عوام بھی 10 برس تک شائع کیا۔ وہ ایک حرکیاتی انقلابی انسان تھے جو ہر لمحہ قوم کی کامیابی ترقی کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے۔ وہ گفتار کے غازی نہیں بلکہ عمل کے مجاہد تھے۔ ان کے انتقال پر ہر شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے رنج و غم کا اظہار کیا۔ ان کی صاحبزادی ماریہ تبسم، فرزندان KM منہاج الدین اور KM فصیح الدین سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ عارف الدین کے مشن کو جاری رکھیں گے۔ یہ تھی آج کی ایک اہم خبر پر نظر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایسی کچھ خبریں لے کر۔ دیکھتے رہیے گواہ۔